السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن حواه تبعا لما جئت به، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ امان والو کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو بارش کے موسم میں بھی اپنے ضرورت سے فارغ کر کے اپنے بارگاہ میں آنے کے بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اور درود السلام آمنہ کے لال، مدینہ کے تاجدار، شان شبتہا تاج مدینہ، فخر دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ اور سامنے آ جائیے، آگے والا سب پر کر لیجئے، تو 2-5 منٹ آگے بڑھانا ہوگا تاکہ تمام حضرت نماز کے لیے آ جائے۔ جو پیچھے نماز فارغ ہو چکے ہیں آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، آگے آگے، پہلے سب موقع مل رہا ہے، ثواب زیادہ ہے اس میں، خالی چاپ ماننے میں آگے رہے چلے گا، آگے آئیے۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو جتنی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ چیلنج فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں عطا فرمایا ہوں، ان تمام نعمتوں اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار اللہ تبارک تعالیٰ کے نعمتیں ہیں، بے شمار اللہ تبارک کرم ہے انسانوں پر، پورے روئے ارض پر، پوری دنیا پر۔ ان تمام احسانات میں، ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا بنا دیتا ہے اور دین کو تاریک بنا دیتا ہے، اور پھر جب موسم ناساز ہو، موسم جب خوشگوار ہو، تو پھر انسان کا برا مکمل باڈی فریش ہو جاتا ہے، مائنڈ مکمل طور پر سکون طاری ہو جاتی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صبح سے اگر ہم دیکھیں تو صبح سے بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی تھی، لیکن جو ہی کچھ لمحات گزرے ہیں تب اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسائی ہے، اور ہم اور آپ غور نہیں کر سکتے اتنا ٹن وزن کے بارش کو اللہ تبارک تعالیٰ ہواوں میں گزارنا اور ایک جگہ دوسری جگہ تک ٹرانسفر کر دینا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک له کا طاقت۔ جتنی بارش، اگر اتنی تمام بارشوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے، ان تمام بارشوں کو ایک جگہ اگر اکٹھا کیا جائے اور اس کو سیو کیا جائے، رکھا جائے، تو انسان کے پاس جگہ کم پڑ جائیں گی۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ جس وزن پر، جس مقدار پر آسمان سے بارش برساتا، اور صرف بارش برسانا نہیں ہے بلکہ بارش برسانے کے وقت جو رفتار ہے، وہ جو رفتار جو آسمان سے اترتے وقت جو رفتار موجود ہوتا ہے، وہ رفتار اگر برقرار رکھا جائے تو انسان کے گھر تو دور کی بات ہے، انسان زمین میں چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ان تمام رفتار کو، ان تمام تیزی کو کنٹرول جو کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور بارش کے ذریعے سے انسان کے پنکھا چالو کر دو، پنکھا چالو کر دو، ان تب بارش کی وجہ سے بہت ایسے نعمتیں، سادہ والا، سادہ کون ہے؟ سادہ وائٹ، ہاں، ان بارش کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ ساری مخلوقات جس کو ہم اور آپ جانتے بھی ہیں، اور کچھ مخلوقات ایسے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ان تمام مخلوقات پانی پینے کے لیے پریشانی ہوتی ہے،
بہت سے دقتوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. ماشاءاللہ بہت ایسے مکتب بچے ہیں باقاعدہ وہ لوگ کٹورا لے کر چھت پر رکھے ہیں, بوتل کے اندر کاٹ کر پانی رکھ دیتے ہیں. یہ پانی وقتی طور پر رہے گا, کچھ دن کے بعد پھر وہ پانی سڑ جاتا ہے. جو بارش ہونے کے بعد یہ جو بارش ہونے کا پانی جو رکتا ہے, یہ پانی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت ایسے مخلوقات کی پیاس کو ختم کرتے ہیں اور پیاس کو مٹاتے ہیں. تو بارش اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. میرا آج کا موضوع حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ایک واقعہ ہے جو انشاءاللہ میں آپ کے گوش گزر کروں گا, تاکہ ہمارے اندر کچھ بھی اگر پریشانی آئے, کچھ بھی اگر ٹینشن آئے, کچھ اگر آزمائش آئے, ہم اس واقعے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ پر یقین جمع رکھیں گے, اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھیں گے, اللہ تبارک تعالیٰ کو ذات پر مکمل یقین رکھیں گے, اللہ تبارک ہر ایک موڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مدد فرمائی ہے غیبی طور پر ہمارا آپ کا مدد فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لگ بھگ روایت میں تاریخی روایت میں آتا ہے 400 زیادہ پیغمبر علیہ السلام پیدا فرمایا, اور حضرت ابراہیم اور ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا فاصلہ 2500 سال سے زیادہ بھی ہے, اس سے کم و بیش ہو سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ گھر بت پرستوں گھر تھا. بت پرستوں گھر یعنی اپنے ہاتھوں سے معبودوں کو بنا جاتا تھا. بت کو مورتی کو بناتے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ, اور پھر بنانے کے بعد اسی کو خدا مانتے تھے اور اسی کو پوجتے تھے. جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ ماحول چل رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو جان اپنے ہاتھ سے خدا کو بنا رہے ہیں اور اس خدا کو پوجتے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب اس بت کو فروخت بھی کرتے تھے, بیچتے تھے بھی, اور جو خوبصورت ہوتا تھا, بہت ہی شاندار, بہت ہی عمدہ ہوتا تھا, اس کو اپنے گھر میں رکھتے تھے اور ایک جگہ پر قید فرماتے تھے. اسی جگہ پر اپنے منتیں مانگتے, اسی جگہ پر سر ٹیکتے تھے, اسی جگہ پر چڑھاوا لگاتے تھے, اسی جگہ پر جو کچھ کرنا ہوتا تھا کرتے تھے. لیکن باقی جو چھوٹا موٹا بڑا بناتے تھے تمام بازاروں فروخت کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرا جو کاروبار ہے اس کو اور بھی آگے بڑھانا ہے, اور بھی ترقیات تک پہنچانا ہے, تو تم میرا ہاتھ بٹاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے جاتے, بازار میں جا کر بیچنے کے لیے دیے, لے گئے, پھر واپس آتے. ایک دن, 2 دن, 3 دن, ہفتہ پر لے کر جاتے تھے. جو کا جس طرح لے جاتے تھے, جتنا معبود وہ لے جاتے اتنا معبود واپس لے آتے تھے. ان کے ابو صاحب بول رہے ہیں کیا بات ہے بیٹا, تم تو میرا ہی بیٹا ہو, اور جب میں بازار جاتا ہوں جتنا معبود لے جاتا ہوں واپس ایک بھی نہیں آتا تھا, ہر ایک چیز میں فروخت کر دیتا, بیچ ڈالتا تھا. تمہارا کیا بات ہے کہ تم اس طرح بیچتے نہیں ہیں؟ ان کے ابو صاحب کے ذہن میں تھوڑا سا شک پیدا ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے لے جاتے تھے؟ گود میں اٹھا کر نہیں, بگڑ کے تماموں کو رسی باندھ کے لگڑ کے لے جاتے تھے. اب کسی چیز کو اگر گھسٹ لے جائے تو کچھ باقی رہے گا, کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, کسی کا پیر ٹوٹ گیا, کسی گردن چھوٹ کے گر گیا, وہ چٹ لگا کر رکھ لیے ہیں, اوپر ٹکا کر رکھ لیے ہیں. اوپر سے اعلان کرتے تھے ایسے معبود کو, ایسے خدا کو لے جاؤ جو نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے, اور نہ ہی مکھی ہٹا سکتا ہے, اور نہ تمہارا نفع نقصان کر سکتا. لے جاؤ لے جاؤ, ایسے خدا ایسے معبود لے جاؤ. اب بتاؤ کوئی سامان اگر بیچے کوئی چیز, اس کی خوبی بیان کرنا چاہیے نا, اس کو برائی بیان کر کوئی سامان لے گا؟ کوئی سامان نہیں لے گا. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا معبود لے جاتے واپس اتر لے آتے تھے. جب تھوڑا سا بڑے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھے کہ نہیں, یہ تمام چیز معبود نہیں ہے, کیونکہ یہ تو خود حرکت نہیں کر سکتا, ہمارا مصلحت کیسے حل کر پائیں گے. تو پھر اوپر آسمان دیکھتے ہیں, آسمان کو, سورج کو دیکھے دن میں, وہ سوچے کہ یہ سورج ہو سکتا ہے کہ خدا ہو. حالانکہ پیغمبروں کے ایمان اللہ تبارک شروع سے ہی فکس فرما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ سورج خدا ہو سکتا ہے, سورج کو خدا مانیں گے کل سے. پھر جب شام ڈھلی, سورج کیا غروب ہو گیا, سمجھ گئے نہیں سورج کے اندر وہ طاقت نہیں ہے, خدا وہ ذات ہے جو کبھی غروب نہیں ہونے والا. پھر رات ہوئی, رات کو دیکھے کہ چاند بھی ہے, چاند کو معبود ماننا شروع کیا, ستارہ بھی اٹھائے, ستاروں مان لگے تو رات گزر گئی, تو چاند بھی چھپ گیا, ستارے بھی چھپ گئی.
تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، چاند بھی خدا نہیں اور ستارے بھی خدا نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خدا تبارک تعالیٰ کے تلاش میں رہے اور اس ایمان پر مضبوط ہونے لگے کہ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہے یہ تمام چیز خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کا زوال کبھی غروب نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا سند عطا فرما دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو جان کو نصیحت فرمائی، ابو جان آپ جس خدا کو مانتے ہیں، جس رب کو مانتے ہیں، جس اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو خود ہمارا محتاج ہے. ہم اگر ہاتھ جگہ پیر لگا دے، پیر جگہ ہاتھ لگا دے، وہ خود بدل نہیں سکتے، تو ہم ایسے خدا کیوں مانے؟ اگر کوئی حق بات کر دیا جائے نا تھوڑی سی لگتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے اور فرماتے ہیں اگر دوبارہ ایسے الفاظ تم نے زبان سے نکالا تو یاد رکھو تم پر آ کر دوں گا، یعنی تم کو اپنے نسل سے باہر کر دوں گا، تم کو بیٹا سے انکار کر دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے. جو واقعہ اس کے بعد آتا ہے کہ ایک جگہ تھا، وہاں پر 4-5 کو بت بیٹھے ہوئے تھے، رکھا ہوا تھا. تمام کا تمام گاؤں والے میلے میں گئے. میلے میں جانے کے بعد جب واپس آئے، واپس کا بعد دیکھتے کہ تمام جتنی معبودیں ہیں سب ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں. کسی کا سر ٹوٹا ہوا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا، ان میں کوئی گر گیا زمین پر. ایک جو بڑا خدا، بڑا معبود تھا، اس کے گردن میں کڑہل لگ دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تمام حضرت واپس آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ منظر، تمام کا تمام حضرات غصے سے کیا ہوا، لال ہو گیا چہرہ، اور پھر مشورہ کرنے لگے یہ کام کس نے کیا ہوگا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور ہو گئے تھے کہ ایک خدا کو ماننا ہے، کسی اور کے زمین خدا کو ماننا نہیں. بادشاہ نے اس وقت بلایا اور پوچھا تمام حضرت کے سامنے یہ کس نے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر بھی سچ بولے، جھوٹ کا سہارا نہیں لے. وہ فرماتے ہیں تمہارا بڑوں سے ہی پوچھو. کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا بڑوں سے ہی پوچھو، یعنی کنایا الفاظ فرما رہے ہیں. اس موقع پر ہو یا جس موقع پر پیغمبر علی نبی علیہ السلام حاضر ہو، اس وقت سب سے بڑا شخص پیغمبر ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کہ تمہارا بڑا جو ہے یعنی جو پیغمبر ہے اس کو پوچھو، یعنی مجھے پوچھو. لیکن تمام حضرت کس کو سمجھ رہے تھے؟ جس معبود کے، جس مورتی کے گردن پر کڑہل رکھا ہوا تو اس کو سمجھ رہے تھے. تمام حضرت کہہ رہے کہ وہ تو اسٹیچو ہے، وہ مورتی، وہ کیسے جواب دے سکتا ہے. اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع مل گیا. جب تمہارا معبود، تمہارا خدا خود کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو تمہارا اور ہمارا کیسے حفاظت کر سکتا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام کا تمام سننے والے اور حاضرین سب ہکا بکا ہو گئے اور سب چپ ہو گئے. ایک لفظ بھی جواب نہیں دے سکتے، کوئی جواب نہیں بنتا. اس کے بعد روایت میں آتا ہے، واقعہ میں آتا ہے، شارٹ چاندنا ہوں تاکہ تمام حضرات بھی آ جائے اور نماز بھی شروع ہو جائے. 5 منٹ تھوڑا زیادہ لوں گا تاکہ نمازی کو آنے میں دقت نہ. اس کے بعد اس وقت کا جو نمرود تھا، وہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے بارے میں پلاننگ بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کی آگ میں بھیجا جس آگ میں 6 مہینہ تک آگ کو مسلسل جلایا جاتا. کتنا مہینہ تک؟ 6 مہینہ مسلسل آگ کو دہکایا گیا، جلایا گیا لکڑی کے ذریعے. اور اس آگ کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. اور روایت میں آتا ہے اس آگ کے اوپر اگر کوئی پرندہ گزرتا، جو سب سے اونچے پرندے جو چیل ہوتے ہیں، باز ہوتا ہے، وہ پرندہ اب اگر گزرتا تھا تو وہ جھلس جاتا تھا اور اس جھلسنے کی وجہ سے گر پڑتا تھا، اس جو جھلسنے سے گر پڑتا تھا. اور تاریخی روایت میں جو علماء کرام سے پڑھا ہوں سنا ہوں، اس آگ کو بجھانے کے لیے بہت ایسے مخلوقات نے کوشش کیا تھا. ان میں سے ایک جو ہم اور آپ مشہور معروف ہے مینڈک ہے، اس نے بھی اپنے زبان سے، منہ سے پانی لے کر آیا تھا. بہت سارے پرندے ہیں جو اپنے چونچ سے پانی لے کر آیا تھا، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کیا تھا.
یعنی اس کا میسج دینا یہ تھا کہ میرے اندر جو طاقت ہے اس طاقت کی بالمقابل میں کوشش کروں تاکہ کل قیامت میدان میں میری پکڑ نہ ہو، میرا حساب میں شامل ہو جائے کہ تم نے بھی ایک پیغمبر کی حفاظت کے لیے اپنا ہتھیار استعمال کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو بہت سارے فرشتے حاضر ہو گئے، تمام کے تمام فرشتے اپنے اپنے اعتبار سے، بارش والے، آندھی والے، جبریل علیہ السلام جن کا ایک پر پورب میں ایک پر پچھم میں ہے، تمام نے کہا کہ اب حکم کرے اس آگ کو اٹھا کر ان تمام کفر مشرکین گھر میں جلا کر راکھ کر دو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے یا آپ اپنے مرضی سے آئے؟ یعنی ایک کہ اللہ کا حکم اور ایک کہ اللہ کے اذن، یعنی اللہ کی اجازت۔ اللہ نے اجازت دی ہے، ہم اپنے مرضی سے آئے ہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع فرماتے نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ مدد فرمائے۔ اسی طرح ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب دریائے نیل پر حاضر ہوئے تو اس وقت بھی کس کو پکارے؟ اللہ کو پکارے۔ تمام واقعے سے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آگ کی جو جس میں ڈالا گیا تھا اس آگ کو حکم دیا کہ بردن سلامہ، کہ بالکل ٹھنڈا بھی ہو جاؤ اور سلامتی بھی قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک حکم سے اللہ آگ ہو، پانی ہو، چھری ہو یا جتنی بھی دنیا کے اسباب ہو، ہر ایک چیز کس کے محتاج ہے؟ کس کے حکم کے تابع ہے؟ ہر ایک شخص اللہ کے تابع ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھنا اور توکل، یقین اللہ پر جمع رہے۔ جو میں نے ایک حدیث پڑھا ہوں، اس کو حدیث کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ لا یکمن ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو، اپنے نفس کو اس دین کے تابع تب تک نہ ہو جائے تب تک انسان مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن پہچان یہ ہے کہ رسول اللہ جس طریقے کو، جس دین کو لے کر آئے، اور وہ دین جو لے کر آئے ہے جو قل هو اللہ احد، جو اللہ کی ذات تن تنہا ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ کبھی سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی۔ ہمارے یقین اللہ کے ذات پر مکمل کیسے مضبوط ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے کام، جو رات کو جب سوئے تو کم سے کم 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پڑھنا ہے میرے بھائی؟ زور سے بڑھئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی بھاری کلمہ نہیں، آسان کلمہ، پہلا کلمہ ہے۔ دوسرا کام، اگر اپنے دل میں مضبوطی کا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں، عاشق رسول کا پہچان یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے میرے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ اسی طرح کوئی اگر انسان سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، چاہے مال کے اعتبار ہو، کاروبار اعتبار ہو یا زندگی میں سکون کے اعتبار ہو، عبادت کرتے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہو رہا ہو، اس کے لیے ہمارے نبی نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے، وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا ہے وہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر اتنا لمبا نہ کر سکے تو استغفر اللہ بول سکتے ہیں میرے بھائی۔ یہ جو کلمات ہیں، اس کلمات میں ہمارا آپ کے اندر ایمان کی پختگی آئے گی، اور جو ہمارا آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ پر جو ایمان یقین بن جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو زندہ کرنے کا ہمیں کو موقع مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔